الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائے بزرگی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام کائنات کا پروردگار ہے. لاکھوں کروڑوں درود السلام تمام انبیاء اور رسول، بالخصوص نبی آخر الزماں جناب احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. عزیز بھائیوں، ساتھیوں، کل کے درس میں ہم نے یہ تمام چیزیں سنیں دعا کے متعلق کہ دعا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی کرنا چاہیے، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دیگر لوگوں سے جا کر وسیلہ لے کر دعا کرتے ہیں، اس کے سلسلے میں ہم نے ایک کوسچنریو آپ کے سامنے رکھا تھا. 4-5-6 کوسچنس ان سے کرنا تھا، جن کے بارے میں ان سے جواب طلبی ہے. اسی طرح سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بننے والی چیزیں کون سے ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے یہ بتلایا تھا کہ دعا میں اخلاص نہ ہونا یہ بھی ایک رکاوٹ ہے. نمبر 2، دعا کی قبولیت کا یقین نہ ہونا یہ بھی ایک رکاوٹ ہے. نمبر 3، رزق حلال کا نہ ہونا. نمبر 4، حرام چیزوں کی دعا کرنا. اور نمبر 5، دعا کی قبولیت میں جلد بازی سے کام لینا. یہ 5 رکاوٹیں آپ کے سامنے ذکر کیے گئے تھے تفصیلاً، اور اس کے بعد ہم نے دعا کے آداب بھی ذکر کیے تھے کہ دعا کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہونا چاہیے، اور اختتام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کے ساتھ. آغاز اور ابتدا اللہ کی تعریف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے ہونا چاہیے، اس کے درمیان آپ کی دعا. نمبر 2 ادب آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ دعا کرنے سے پہلے، دعا مانگنے سے پہلے بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اپنے گناہوں پر شرمندگی ظاہر کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، توبہ استغفار کرے. اور نمبر 3 ادب، گرچہ آپ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ اپنی عاجزی و محتاجگی کا اظہار کریں، کیونکہ ہر بندہ اللہ رب العالمین کے دربار میں ایک فقیر ہے، ایک محتاج ہے. نمبر 14 ادب آپ کے سامنے یہ رکھا گیا تھا کہ کوئی بھی دعا کرنا ہو تو 3 بار اس کا تکرار کرنا مستحب عمل ہے. اور اسی طرح سے نمبر 5 ادب کہ دعا کرتے وقت قبل رو ہو کر کرنا، یہ بھی دعا کا ادب ہے. اور نمبر 6، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا. نمبر 7، دعا کے لیے جائز وسیلہ اختیار کرنا. اور جائز وسیلے کے تعلق سے ہم نے پرسوں ذکر کیا تھا کہ جائز وسیلے کی 3 صورتیں ہیں. نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء و صفات کا وسیلہ لینا. نمبر 2، اپنے نیک اور صالح اعمال کا وسیلہ لینا، کسی نیک زندہ شخص سے دعا کے لیے درخواست کرنا. اور اسی طرح سے ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اسم اعظم والی دعا، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ اسم اعظم والی دعا ہے. اگر کوئی بندہ ان کلمات کے ذریعے سے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ ضرور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اسی طرح سے ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ دعا کی قبولیت کا افضل مقام اور وقت کیا ہے. تو سب سے پہلا جو افضل وقت یا مقام ہو سکتا ہے وہ حالت سجدہ میں. حالت سجدہ میں بندہ اپنے رب کے بہت ہی قریب اور نزدیک ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں کثرت سے دعا کرنا چاہیے. نمبر 2، رات کے آخری جو حصہ ہوتا ہے سحری کا وقت، اس میں کثرت سے آپ دعا کریں. نمبر 3، رات کو جب اچانک آپ بیدار ہو جائیں تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے. اور نمبر 4، جمعے کی ایک خاص گھڑی ہوتی ہے، اس گھڑی کے اندر آپ اپنے رب سے مانگیں.
نمبر 5 اذان اور اقامت کے درمیانی جو وقت ہے وہ درمیان میں آپ کثرت سے اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ نمبر 6 اذان اور میدان جنگ کے وقت، اذان اور اقامت اور میدان جنگ کے وقت۔ نمبر 7 بارش برستے وقت بھی دعا کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے نمبر 8 لیلۃ القدر میں دعا کرنا چاہیے، لیکن اس کی تفصیل انشاءاللہ میں آئندہ آپ کو اس کے بارے میں اور ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ لیلۃ القدر کی کیا حقیقت ہے اور اس میں کیسے دعا کرنا چاہیے۔ نمبر 9 تلاوت قرآن مجید کے بعد بھی دعا کرنا چاہیے۔ نمبر 10 فرض نمازوں کے آخر میں یا سلام سے پہلے یا سلام کے فوراً بعد آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عرفے کے دن حاجی اپنے رب سے دعا کرے، کیونکہ یوم عرفہ کو اللہ تبارک و تعالی حاجی کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ نمبر 12 زمزم پیتے وقت۔ نمبر 13 جب آمین کہتے وقت، جب امام والضالین کہے اور آمین کہے اور آپ بھی آمین کہیں تو اس وقت کی جو دعا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا ہے۔ نمبر 14 میت کی آنکھیں بند کرتے وقت بھی دعا کرنا چاہیے، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ اب آئیے وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتا ہے، جن کو مستجاب الدعوہ لوگ جن کو کہا جاتا ہے، کہ جن کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی کبھی رد نہیں کرتا بلکہ فوراً قبول کر لیتا ہے، وہ کون لوگ ہیں ان کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں۔ نمبر 1 والدین کی دعا اولاد کے حق میں۔ حدیث میں آتا ہے لا تدعوا على اولادکم ولا تدعوا على اموالکم لا تؤفضوا من اللہ ساعة يسأل فيها عطاء فيستجب لكم۔ اپنے آپ کو بددعا نہ دو، نہ اپنی اولاد کو بددعا دو، نہ اپنے مالوں کو بددعا دو، ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک عطا کی ہوئی خاص قبولیت کی گھڑی ہو، ادھر جو کچھ تم بددعا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے پہر آپ کی دعا کو قبول کر لے۔ تو عزیز بھائیوں، انسان کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو بددعا نہیں دینا چاہیے۔ معاشرے میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو ہی کوستا ہے، اپنے آپ کو ہی کریٹیسائز کرتا ہے، اپنے آپ کو بددعا کی کلمات کہنا، جیسے کہ لعنتی الفاظ استعمال کرنا، اپنے آپ کو کوسنا، بعض اس طرح کے لوگ کرتے ہیں، جاہل قسم کے لوگ کرتے ہیں، تو ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے، ایسا کرنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ اور اسی طرح سے اپنی اولاد کو بددعا دینا، یہ تو اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ بلا کسی وجہ سے یا بچے تھوڑا سا شرارت کر دیں تو اپنی اولاد کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں گالی گلوچ دینا شروع کر دیتے ہیں، بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ عموماً آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہند و پاک کے ماحول میں خواتین کا یہ بڑا عجیب و غریب رویہ پایا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کو کوسنا، کاٹنا اور اسی طرح سے بد دعا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، یہ بہت بڑی خطرناکی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی والدین کی دعا ہو یا بد دعا ہو، اولاد کے حق میں جب کی جاتی ہے تو وہ اللہ قبول کر لیتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ان واقعات کو رکھنے کی کوشش کی آپ کے سامنے کہ کئی ایسے واقعات ملتے ہیں اس زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی، پاسٹ میں بھی اس طرح کے واقعات ملے ہیں اور ابھی بھی ہم اس طرح کے واقعات کو دیکھتے ہیں کہ والدین اپنے اولاد کے حق میں بد دعا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس بد دعا کو قبول کر لیتے ہیں اور وہ بچوں کے ساتھ اس طرح سے واقعہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اپنے مالوں کو بد دعا دینا، اپنے اموال میں پیسے کے علاوہ آپ کی جو پراپرٹی ہے، آپ کی جو سواری ہے، عموماً لوگ جو ہے نا سواریوں کو کوستے ہیں، اگر گاڑی استعمال کر رہے ہیں تو اس کو کوستے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ گزر رہا تھا کہ ایک شخص نے اپنی اونٹنی پر لعنت بھیجی، لعنت ہو اس پر، اس طرح کے الفاظ اس نے استعمال کیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کس نے اپنے جانور پر لعنت ملامت کی؟ تو کہا گیا کہ فلاں نے جو ہے لعنت ملامت کی۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اب وہ قافلہ ہمارے ساتھ نہیں چل پائے گا، وہ اونٹنی ہمارے ساتھ نہیں چل پائے گی، جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ نبی کے قافلے کے ساتھ نہیں جا سکتا، نہیں سفر کر سکتا، اس کو وہیں پر چھوڑ دیا گیا۔ تو عزیز بھائیوں، اپنے مالوں پر، اپنی سواری پر، اپنے گھر پر، اپنے گھر والوں پر، اپنی استعمال کردہ چیزوں پر عموماً لوگ سوچتے نہیں ہیں، لعنت ملامت شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے اس کو بددعا دے دی، اگر آپ نے اس طرح کی لعنتی ملامتی کلمات اس کو کہہ دیے، اور وہ گھڑی ایسی تھی کہ قبولیت کی گھڑی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس چیز پر آپ کا مواخذہ کرے گا اور وہ چیز میں آپ کو نقصان ہوگا۔ اسی طرح سے دوسرے مستجاب الدعوہ لوگ وہ ہیں عزیز بھائیوں کہ نیک اولاد کی دعا والدین کے حق میں، اولاد کی دعا والدین کے حق میں۔ حدیث میں آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جو عمل کا سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کا جو رجسٹر ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ البتہ تین چیزوں کا ثواب، تین طرح کا عمل جو باقی رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقۃ الجاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، اور نمبر 3 وہ نیک اور صالح اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ وہ نیک اور صالح اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ الحمدللہ بخیر حیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی جیسی عظیم نعمت سے نوازا، لیکن جیسا ہی ہمارا انتقال ہو جاتا ہے، ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہمارے اعمال کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے۔ ہمارے سانسیں جیسے ہی اللہ نے لے لیے، جیسے ہی آپ کے جسم سے روح نکال دی گئی، آپ کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ اب آپ کے عمل کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ تین چیزیں اس کی جاری و ساری رہتی ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کا جنازہ جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ چلتی ہیں۔ نمبر 1 اس کے اہل و عیال، نمبر 2 اس کا مال، نمبر 3 اس کے اعمال خبیثہ ہو یا اعمال صالحہ ہو۔ یہ تین چیزیں ضرور جنازے کے ساتھ رہتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، صرف ایک چیز آپ کے ساتھ جاتی ہے، وہ ہے اعمال، چاہے اچھے اعمال ہو یا برے اعمال۔ جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ کے رشتہ دار آپ کو قبرستان ضرور لے کر جائیں گے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے، اور آپ کو قبر میں دفن کر کے منومن مٹی کے اندر دبا دے کر آپ کو واپس آ جائیں گے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مردے کو قدموں کی آہٹ بھی سنائے گا کہ دیکھو تمہارے چاہنے والے تمہیں دفن کر کے نکل جا رہے ہیں۔ مردے کو ان قدموں کی آہٹ سنائی جائے گی۔ نمبر 2 وہ جو پیسہ، جو مال وہ کمایا تھا، جس کے بارے میں اس نے تمیز نہیں کی تھی کہ حرام ہے یا حلال ہے، کیسے بھی ہونے دیجئے، آنا چاہیے، بس مال آنا چاہیے۔ حرام حلال کا کوئی آپ کے پاس ایک فارمولا نہیں تھا، بس آنا چاہیے کدھر سے بھی ہو مال۔ وہ مال بھی آپ کے ساتھ رہے گا جنازے کے ساتھ، لیکن واپس آ جائے گا، وہ آپ ساتھ نہیں لے جا سکتے، وہ آپ کے اہل و عیال کو دے دیا جائے گا، ارث میں چلا جائے گا۔ جو آپ زندگی بھر جس مال کے لیے لڑتے رہے اور لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرتے رہے، مال کو سمیٹ کر رکھا کرتے تھے، گن کر رکھا کرتے تھے، اپنی پراپرٹی، میرا مال، میری جائیداد، میری سمپتی، یہ سب آپ کی زبان پہ رہتا تھا، لیکن وہ مال آپ اپنی قبر میں نہیں لے جا سکتے۔ یہ مال اب کسی اور کا ہو گیا۔
یہ آپ کے ارث کو جائے گا، آپ کے مورثین میں خرچ کیا جائے گا، آپ کی وراثت کا حصہ ہو جائے گا، جیسے انسان کی موت ہو جاتی. لیکن ساتھ اگر کوئی چیز جائے گی تو وہ صرف اور صرف آپ کے اعمال. اگر اعمال خبیثہ ہیں تب بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، اگر اعمال صالحہ ہیں تب بھی آپ کے ساتھ جانا ہے. لیکن عزیز ساتھیوں، کوئی ایسا کام اس دنیا سے کر کے جائیے کہ وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ دے. وہ کام مرنے کے بعد بھی آپ کے نام اعمال کا رجسٹر بند ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی وہ عمل کا سلسلہ جاری رہے، ساری رہے. تو سب سے پہلا عزیز ساتھیوں کام یہ کریے، صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ کیا ہو سکتا ہے؟ صدقہ جاریہ عزیز ساتھیوں، مثال کے طور پر آپ اپنی زندگی میں پیسے کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے مسجد بنوا دیے، کنواں کھدوا دیے، ہاسپٹل آپ نے بنا دیا، یتیم خانہ آپ نے بنوا دیا. تو جب تک کہ اس مسجد میں نماز پڑھی جاتی رہے گی، بل بھی آپ 1 روپیہ اس کے خرچ میں لگائے ہوں گے، اس کے بننے اور کنسٹرکشن میں آپ نے لگایا ہوگا، جب تک کہ اس مسجد کے اندر نماز پڑھی جاتی رہے گی، گرچہ کہ قیامت تک وہ مسجد قائم رہے، اس وقت تک کہ آپ کے نام اعمال میں اس عمل کا اجر ڈالا جاتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے. کنواں آپ نے کھدوا دیا تھا، بورویل آپ نے ڈلوا دیا تھا، جب تک کہ لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے، اس سے پانی پیا جاتے رہے گا، اس وقت تک کہ آپ کے نام اعمال میں وہ چیز کریڈٹ ہوتی رہے گی، وہ چیز ڈالی جائے گی اور آپ کے نام اعمال کا رجسٹر اس سے فل ہوتا رہے گا. آپ اس طرح کے اور بہت سارے کام سوچ سکتے ہیں جو لوگوں کی بھلائی کے لیے ہوں گے، لوگوں کی خیر کے لیے ہوں گے. جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ یتیم خانہ آپ نے بنوا دیا، ہاسپٹل آپ نے بنوا دیا، فری علاج کا سلسلہ وہاں پر جاری ہے. جب تک کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس وقت تک کہ آپ کے نام اعمال میں اس کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. نمبر دوسرا عزیز ساتھیوں، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. اللہ اکبر. عزیز ساتھیوں، یہ بہت بڑا عمل ہے. وہ علم سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں علم حاصل کیا اور اس علم کے ذریعے سے آپ لوگوں کو بھی مستفید کرتے رہے. آپ کے علم کی وجہ سے چند لوگوں کی اصلاح ہو گئی اور وہ بھی عمل پیرا اس پر ہو گئے، آپ کا انتقال ہو گیا. تو جب تک کہ آپ کے وہ علم کی وجہ سے لوگ صحیح ہوئے تھے، اس پر عمل پیرا ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مرنے کے بعد بھی اس علم کی وجہ سے آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا. ایک مثال کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتاب لکھ دی، جیسے کہ مثال کے طور پر امام بخاری رحمہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. کئی کتابوں کے مؤلف ہیں آپ، امام المحدثین ہیں، کتنا بڑا درجہ ہے آپ کا. آپ نے صحیح بخاری مثال کے طور پر ایک کتاب لے لیتے ہیں، صحیح بخاری، ترتیب دے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو جمع کر کے اس دنیا سے چلے گئے، ہزاروں سال گزر چکے ہیں. اس کے باوجود بھی جب تک کہ اس صحیح بخاری سے لوگ مستفید ہوتے رہیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے استفادہ کرتے رہیں گے، تو جس نے ان حدیثوں کو جمع کیا اس کو بھی تا قیامت تک اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. ہاں، ایسا کوئی علمی کام کر کے اس دنیا سے چلے جائیے، کوئی علمی ایسا کام کر کے چلے جائیے. یا نہیں تو تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی، اس کا اچھا نام رکھا، اس کی اچھی تربیت کی، اسے اچھی تعلیم دی، اور وہ اولاد نیک اور صالح بن گئی. آپ کے جانے کے بعد بھی وہ نیک اور صالح اولاد آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے گی. تو جو اولاد اپنے والدین کی دعا کرے گی، جو بھی دعا، اللہ تبارک و تعالی اس اولاد، نیک اور صالح اولاد کی دعا اپنے والدین کے حق میں اللہ تبارک و تعالی قبول کریں گے. دلیل اس بات کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد احادیث آتی ہیں کہ ایک شخص ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں ہوگا، عذاب کا سامنا اس کے پاس ہوگا،
اور وہ اچانک دیکھے گا کہ اس کے عذاب میں تخفیف ہو گئی ہے، کمی ہو گئی، وہ فرشتوں سے پوچھے گا کہ بھائی روزانہ کا جو معمول تھا، عذاب دیا جاتا تھا، آج تو کمی ہو گئی میرے عذاب میں، کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے جو نیک اور صالح اولاد دنیا میں چھوڑ کر آئے تھے تم نے، تمہارے نیک اور صالح اولاد تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر رہی، اس وجہ سے تمہارے عذاب میں کمی کر دی گئی ہے۔ ایک والدین ایسے بھی ہوں گے نیک اور صالح جو اللہ کی جنتوں میں ہوں گے، اللہ کے نعمتوں میں ہوں گے، اور اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دے گا، ان کی نعمتوں میں اضافہ کر دیا جائے گا، ان کے درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ بھائی ہماری ترقی کیسے ہو گئی؟ تو وہ کہیں گے کہ تم نے جو نیک اور صالح اولاد دنیا میں چھوڑ کر آئے تھے، وہ نیک اور صالح اولاد تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر رہی، اس وجہ سے آپ کے درجات کو اللہ رب العالمین نے بلند کر دیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے عزیز ساتھیوں، جو لوگ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نیک ہو، اور اگر آپ اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کرتے ہو تو یقین جان لیں کہ آپ نیک نہیں ہو سکتے، بلکہ کہ آپ نمازیں پڑھتے ہوں گے، آپ دیگر نیک صالح اعمال کرتے ہوں گے، لیکن آپ نیک نہیں ہو سکتے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ جو کوئی اپنے والدین کے حق میں دعا کرتی ہے وہ اولاد کیا ہے؟ نیک ہے، صالح ہے۔ اب اپنا اپنا جائزہ لیں، اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کتنے لوگ اپنے والدین کے حق میں دعا کرتے ہیں، گرچہ کہ وہ زندہ ہیں، گرچہ کہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے والدین کے حق میں دعا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اگر وہ زندہ ہیں تو صحت عافیت دے، انہیں تندرستی دے، اور تادم حیات ہمارے سروں پر ان کا سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ برقرار رکھے، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کی قبر کو جنتوں کی کیاری بنائے، اور کروٹ کروٹ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرمائے۔ اسی چند کلمات کے ذریعے سے میں اس میٹنگ کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہاں پر بیٹھنا قبول فرمائے۔ انشاءاللہ میں ابھی لاگ آؤٹ کروں گا، اس کے بعد پھر سے آپ لوگ لاگ ان کر لیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز بھائیوں، ہم بات کر رہے تھے کہ مستجب الدعوہ وہ لوگ جن کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو ہم نے ذکر کیا کہ سب سے پہلے والدین کی دعا اولاد کے حق میں، اور نمبر 2 نیک صالح اولاد کی دعا والدین کے حق میں۔ یہ 2 چیزیں ہم آپ کے سامنے ڈسکس کیے تھے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ مسافر کی دعا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ 3 دعائیں ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، ان میں مسافر کی دعا ہے، ان میں ایک مسافر کی دعا ہے۔ تو اگر کوئی شخص حالت سفر میں ہے تب ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ کثرت سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کیونکہ دوران سفر اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ عزیز ساتھیوں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ سفر کے دوران بجائے اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے، روڈوں پر لکھا ہوتا ہے سعودی عرب کے اندر آپ دیکھتے ہیں گے اذکر اللہ کا ذکر کرو بھائی، اللہ کا ذکر کریے، یہ لکھا ہوتا ہے جا بجا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ جب آپ چڑھاؤ پر چڑھ رہے ہیں، اپنی گاڑی کو چڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر کہیے۔ جب آپ کی گاڑی نیچے آ رہی ہے، ڈھلان پر آ رہی ہے تو سبحان اللہ کہیے، سفر کی دعائیں پڑھیے، اور اسی طرح سے کثرت سے اللہ رب العالمین سے دعائیں کریے۔ بجائے اس کے لوگ کرتے کیا ہیں کہ اپنے ٹیپ ریکارڈ کے اندر، اپنی گاڑی کے اندر گانے لگا کر سنتے ہوئے جاتے ہیں، فلمیں لگا کر دیکھتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے عزیز ساتھیوں؟ ایون یعنی کہ کار کا سفر ہو یا پلین کا سفر ہو یا بس کا سفر ہو، لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ سعودی عرب ہو یا یہاں پر ہو، آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کا اس طرح کا معمول بن چکا ہے کہ دوران سفر آپ اللہ رب العالمین کی معصیت کا ارتکاب کر رہے ہو۔ کیا آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ پلین میں لوگ سفر کرتے ہیں اور فلمیں دیکھتے ہوئے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کا سفر جاتے ہیں، کیا آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟
کہ اسی گناہ کی حالت کے اندر ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے پلین کریش ہو جائے، کوئی ٹیکنیکل پرابلم آ جائے، آپ اسی یعنی کہ گناہوں سے لدے پدے اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس کے بجائے اگر آپ اللہ کا ذکر کیے ہوئے ہوتے، سفر کی حالت میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کیے ہوتے یا قرآن مجید کی تلاوت سنے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے، جبکہ حدیث بھی کہہ رہی ہے کہ سفر کی حالت میں جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، وجہ اس کے لوگ جو ہے میوزک کے دھن پہ اپنی گاڑیوں کو چلاتے ہیں۔ ایک صاحب ایسے ہی میوزک چلا رہے ہیں، جا رہے ہیں گاڑی کے اندر، اور اچانک جو ہے وہ چینج کرنا چاہ رہے تھے، غالباً کچھ کیسٹ یا سی ڈی کچھ چینج کرنا چاہ رہے تھے۔ یہی سعودی عرب کے ایک ہمارے دوست کے جو ہے کلیگ ہیں، وہ ہمارے دوست بھی ان کے ساتھ ہی سفر کر رہے تھے، کیسٹ چینج کر رہے تھے یا کچھ کر رہے تھے۔ بہرحال اچانک سامنے ڈیوائیڈر آیا، ڈیوائیڈر جو ہوتا ہے عموماً روڈ پر، لانگ ڈرائیو پہ تھے یعنی کہ کہیں جا رہے تھے ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ، اور اس ڈیوائیڈر پر گاڑی ٹکرائی، اور اتنی یعنی کہ سمجھیے آپ اتنے اس میں پلٹ ہوئے، ایسا گاڑی پلٹ ماری کہ اس میں 2 لوگ موجود تھے، کافی حد تک وہ لوگ زخمی ہو گئے، اور گاڑی کی تو دیکھنے کی حالت نہیں رہی۔ جان تو بچ گئی لیکن بہت زیادہ شدید زخمی ہو گئے۔ اگر مان لیجیے اگر اسی حالت میں آپ کی موت ہو جاتی تو، گناہ کی حالت کے اندر توبہ کی بھی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ مان لیجیے کہ ایک بیمار شخص ہے، بستر مرگ پہ ہے، چلو توبہ استغفار کر رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہ رہا ہے، موقع مل گیا اس بیماری کی حالت میں، لیکن یہاں تو آپ کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوئی، اور گناہوں سے لدے پدے منو من مٹی کے درمیان جا کے لوگوں نے انہیں دفن کر دیا۔ آپ سوچیں کتنی بڑی بدقسمتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے عزیز ساتھیوں کہ ایسی اچانک موت سے اللہ کی پناہ، ایسی اچانک موت سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ اسی طرح سے عزیز ساتھیوں چوتھا شخص وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں مظلوم، جس کے اوپر ظلم کیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مظلوم کی آہ سے بچو، کیونکہ مظلوم کی آہ اور اللہ کی عرش کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1496۔ مظلوم کی جو آہ ہوتی ہے، جو اس کے دل سے نکلتی ہے، اس کی آہ اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوتی، فوراً اس کی بددعا قبول کر لی جاتی ہے۔ کسی پر آپ ظلم نہ کرو، نہ آپ ظالم بنو نہ مظلوم بنو، نہ ظلم سہنے والے بنو اور نہ ظلم کرنے والے بنو۔ ان دونوں حالتوں سے آپ بچیے۔ مظلوم گرچہ کہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، اس سے بھی آپ بچیے، کیونکہ اس کی بھی آہ کو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابی کو رخصت کرتے وقت غالباً یمن کی طرف کہتے ہیں کہ مظلوم کی آہ سے بچنا۔ وہ غیر مسلمین کی طرف گورنر بنا کر بھیجے جا رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر انہیں نصیحت فرمائی کہ مظلوم کی آہ سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی آہ اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے عزیز ساتھیوں نمبر 5واں روزے دار، اور نمبر 6 عادل بادشاہ، امام عادل یا عادل بادشاہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 روزے دار جب تک کہ وہ روزہ نہ کھول لے، دوسرا امام عادل یا عادل بادشاہ، اور تیسرا ہے مظلوم۔ اور حدیث میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ 3 اشخاص کی جو دعا ہوتی ہے، اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور امام عادل کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور مظلوم کی دعا بھی قبول کی جاتی ہے۔
گرچہ کہ وہ بددعا کرے یا دعا کرے. اور نمبر 6 آدمی عزیز ساتھیوں وہ ہے کہ جو بیمار آدمی کے پاس عیادت کے لیے جائے اور جا کر کے وہاں پر دعا کرے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بیمار کے پاس آؤ یا کہا کہ میت کے پاس آؤ تو اچھی بات کہو. بیمار کے پاس آؤ تو اچھی بات کہو، کیونکہ اس وقت فرشتے موجود ہوتے ہیں. وہ فرشتے جب آپ اس کے پاس جا کر کے دعائیں کرتے ہیں تو وہ فرشتے ان دعاؤں پر آمین کہتے ہو جو کچھ تم کلمات کہتے ہو. مان لیجئے کہ آپ کسی بیمار شخص کے پاس گئے، پتہ نہیں اس کی موت کا وقت تھا یا نہیں تھا، لیکن اس وقت اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور جو کچھ آپ اس وقت دعائیں کرتے ہیں اس وقت فرشتے ان دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر کا انتقال ہونے لگا تو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کی اللہ کے رسول ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی، اللہم اغفر لی ولہ وعاقبنی منہ عقبہ حسنہ، کہ اللہ مجھے اور اس کو بخش دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ دعا سکھلائی. وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ان سے اچھا بدلہ عطا کیا. یعنی ان کی وفات کے بعد، عورت کے دن گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا حکم آیا کہ اللہ کے نبی ام سلمہ کے لیے آپ نکاح کا پیغام بھیجیے. اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے ان سے بہتر، ابو سلمہ سے بہتر شوہر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا کیا اور وہ تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے آپ، یہ دعا کی برکت کی وجہ سے. نمبر 7واں وہ شخص ہے جو اپنے بھائی کے لیے غائبانہ طور پر دعا کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغیب الا قال الملک ولک مثل، کہ جو کوئی مسلمان بھائی، جو کوئی مسلمان شخص اپنے بھائی کے لیے، بھائی کے حق میں غائبانہ طور پر دعا کرتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تجھ کو بھی یہی ملے گا، تیرے لیے بھی ایسا ہی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو بھی ایسا ہی دے. کیونکہ پیٹھ پیچھے دعا کرنا اخلاص کی دلیل ہے اور اخلاص کا جو ثواب ہے بہت زیادہ ثواب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حاجی، عمرہ کرنے والا اور مجاہد وغیرہ کی بھی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے. واللہ تعالی عالم. اور اسی طرح سے ساتھیوں اختصار کے ساتھ وہ لوگ جن کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتا ہے، وہ لوگ جن کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتے ہیں، اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں میں ہمیں نہ بنائے جن کی دعا رد کر دی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی ہے. نمبر پہلا شخص مشرک. پہلا شخص کون ہے؟ مشرک، اللہ کی ذات میں شرک کرنے والا. نمبر 2 غافل دل سے دعا کرنے والا. آپ دیکھیے ہمارے ممالک کے اندر لوگ کس طرح سے دعا کرتے ہیں. نماز، فرض نماز ہو گئی اور امام صاحب یہاں پر دعا کر رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، لوگ کہتے ہیں آمین آمین. مسجدوں کی کھڑکیوں کی طرف ان کی نظر ہوتی ہے، مسجدوں کے نقش و نگار کی طرف ان کی نگاہ ہوتی ہے اور کہتے کہ آمین. کیا کہہ رہے ہیں کچھ پتا نہیں. تو اس طرح کے غافل دل کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا، گرچہ کہ آپ آمین کہو. بھئی آپ کیا کہہ رہے ہو؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اجتماعی دعا کرنا نماز کے بعد یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت نہیں ہے. یہ ایک بذات خود ایک بدعت ہے، اور اوپر سے آپ جو کچھ مانگ رہے ہو آپ کو ہی نہیں معلوم آپ کیا مانگ رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو ایسے غافل دل کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا. نمبر 3 حرام روزی کمانے والا، جس کی کمائی کے اندر اکل حلال نہ ہو، حرام کا ذریعہ ہو، تو اسی صورت میں اس شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. نمبر 4 بددین شخص کی دعا. فرائض و واجبات اور دین کا تارک، ایسے بددین شخص کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ توبہ استغفار نہ کر لے.
اپنی بددینیت سے توبہ نہ کر لے اس وقت تک کہ آپ کی دعا رد ہو جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 5واں، دیوس شخص۔ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایسا شخص جو اپنی عورتوں کی فحاشی پر خاموش رہنے والا، اپنی عورتوں کی فحاشی پر خاموش رہنے والا۔ آپ کی بہن ہے، روڈوں پر بے پردہ پھر رہی ہے، لوگ اس کی جسم کی نمائش کو دیکھ رہے ہیں، میک اپ کر کے اس طرح سے بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہے، اپنی بیوی غیر مرد کے سامنے نکل رہی ہے، بے پردہ ہے، ایسے شخص کو دیوس کہا جاتا ہے۔ اور ایسا کرنے پر بھی وہ شخص خاموشی سے دیکھ رہا ہے۔ ایسے لوگوں کی بہن، ایسے لوگوں کی مائیں، ایسے لوگوں کی بیویاں جو اپنی جسم کی نمائش کر رہی ہوں، غیر محرم کے سامنے بے پردہ ہو رہی ہوں، اور آپ کے دل میں کچھ خوف نہیں اللہ کا، اور اپنی عورتوں کی فحاشی پر، بے پردگی پر آپ خاموش رہیں، ایسے شخص کو کہا جاتا ہے دیوس۔ تو ایسے دیوس شخص کی بھی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ نمبر 6، مالی معاملات میں لاپرواہی کرنے والا، لین دین میں لاپرواہی کرنے والا، ایسے شخص کی بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ نمبر 7، مال و دولت نااہل لوگوں کے سپرد کر دینے والا، ایسے شخص کی بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ ایسے 7 لوگوں کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے ساتھیوں۔ نمبر 1 شخص مشرک، نمبر 2 غافل دل سے دعا کرنے والا، نمبر 3 حرام خوری کمانے والا، نمبر 4 بددین شخص، نمبر 5 دیوس، نمبر 6 مالی معاملات ہے اس میں لاپرواہی کرنے والا، نمبر 7 مال و دولت نااہل لوگوں کے سپرد کرنے والا۔ اسی طرح سے عزیز ساتھیوں، آخری نقطہ کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں پر آپ کی دعا قبول کی جاتی ہے، وہ کون سے مقامات ہیں؟ نمبر 1 بیت اللہ کے اندر، نمبر 2 صفا و مروہ کی پہاڑی، اور بیت اللہ کے اندر بھی ہے، اور ایک جگہ تذکرہ ملتا ہے کہ باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان جو چھوٹی سی جگہ ہے، باب کعبے کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیان جو چھوٹی سی جگہ ہے، اس درمیان بھی جب بند مومن دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ ایسے تو بیت اللہ میں آپ کہیں بھی دعائیں کر سکتے ہیں، بیت اللہ ہی خود ایک عظمت والا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بابرکت مقام ہے، کہیں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن بیت اللہ کے اندر اور باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان میں خصوصاً آپ دعائیں کریے۔ اور جو حتیم ہوتا ہے، حتیم بھی بیت اللہ کا حصہ ہی ہے، بیت اللہ کے اندر ہی شمار کیا جاتا ہے، چونکہ حتیم ایک ایسا ایریا ہے کہ جب مشرکین مکہ نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو ان کے پاس اتنا ہی سرمایہ تھا کہ کعبۃ اللہ کی اتنی تعمیر ہو سکے، تو انہوں نے اتنا ہی تعمیر کیا۔ بیت اللہ جو پہلے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے، نبوت سے پہلے، وہ ریکٹینگولر شیپ میں تھا، لیکن جب مشرکین مکہ کو جب پتا چلا کہ کعبۃ اللہ بوسیدہ ہو چکا ہے، اس کے اندر چوریاں ہو رہی ہیں اور وہ بالکل بوسیدہ ہو چکا ہے، تو ان لوگوں نے پھر ریکنسٹرکشن کا پلان بنایا اور کہا کہ جتنا مال ہو سکے جمع کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ مال جو ہے حلال ذریعے سے کمایا گیا ہو، لونڈی کا مال جو کماتے ہیں آپ، وہ مال بیت اللہ کی تعمیر میں نہ استعمال کیا گیا ہو، حرام ذریعے سے جو مال کماتے ہو وہ بیت اللہ کی تعمیر میں نہ استعمال کیا جائے۔ تو ایسی صورت میں اتنا ہی مال اکٹھا ہوا کہ حلال مال کہ بیت اللہ کی اتنی ہی تعمیر ہو سکی، اور جو بقیہ جو حصہ رہ گیا اس کو انہوں نے ایک دیوار کا شیپ دے دیا جس کو ہم حتیم کہتے ہیں۔ اس حتیم کے اندر بھی آپ دعا جا کر سکتے ہیں، وہ بھی قبولیت کا مقام ہے۔ نمبر 2 صفا مروہ پہاڑی پر، نمبر 3 جمرہ صغرا اور جمرہ وسطی، جو آج کل کے معروف ہم کہتے ہیں کہ چھوٹا شیطان اور درمیانی شیطان نہیں ہے میرے بھائی، وہ جمرہ ہے۔ وہ جمرہ اس کو کہتے ہیں جہاں پر رجم کیا جاتا ہے، کنکری جہاں پر ماری جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو جمرہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا واقعہ ہے، کبھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیا ہے وہ چیز، اس کی کیا حیثیت ہے۔ بہرحال جمرہ صغرا اور جمرہ وسطی کے پاس کنکری مارتے وقت آپ دعا کرنا اور وہاں پر ٹھہر کر دعا کرنا، یہ بھی قبولیت کے مقامات میں سے ہے۔ اسی طرح سے نمبر 4 مشعر الحرام کے پاس جا کر کے دعا کرنا، نمبر 5 ملتزم، یعنی کہ جیسے میں بتایا کہ حجر اسود اور باب کعبہ کی درمیانی جگہ پر ٹھہر کر کے دعا کرنا۔ دوران طواف جب آپ دعا کرتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے، سعی کے دوران بھی، میدان عرفات میں بھی،
मुज़दलिफा में भी और मिना के अंदर भी दुआ आपकी कबूल की जाती है। ये मुकामात ऐसे हैं जो बाबरकत हैं, उसमें भी आप दुआ कर सकते हैं। नंबर 8वीं चीज़ ये है कि मस्जिद नबवी में दुआ करना, और नंबर 9 मस्जिद अक्सा में दुआ करना। ये ऐसे मुकामात हैं जी साथियों जिसमें आप कसरत से दुआ कर सकते हैं। आखिर में मैं अल्लाह तबारक तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला हमारी हर जायज़ दुआ को अल्लाह तबारक तआला शर्फ़ क़बूल से नवाजे, जब तक जिंदा रखे, कुरान सुन्नत की शारा पर जिंदा रखे, और जब हमारा खातिमा हो तो ईमान की हालत में हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर कोई मौजू के मुतालिक कोई अगर सवाल है तो आप कर सकते हैं, वरना हम अपने सेशन को ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख साहब, एक सवाल ये था, आप बता रहे थे कि मरने के बाद जो है तीन ही जो है चीजें काम आते हैं एक इंसान के, जी जैसे कोई सवाब जारिया का काम किया हो, या कोई इल्म जो जिससे लोग इस्तिफादा उठा रहे, या फिर साले औलाद। जी साले औलाद की निस्बत से आपने कहा कि जो है अगर कोई लोग जन्नत में है तो उनके दर्जात बुलंद हो जाएंगे जी औलाद की दुआ से, या फिर कोई अजाब में है तो जो है उसके ऊपर से अजाब खत्म कर दिया जाएगा। खत्म नहीं किया जाएगा, उनके अजाब में तखफीफ की जाएगी, कमी की जाएगी। जी, कमी की जाएगी। तो शेख साहब, हो सकता है मेरा सवाल कुछ जो है इलॉजिकल साउंड करे, पूछना ये था शेख साहब, आप मरने के बाद जो है क़यामत तक जन्नत या दोज़ख में नहीं जाते ना जी, तो ये दौरान में कैसा जो है मालूम होता, और अगर क़यामत आ गई तो सभी ऊपर चले जाएंगे ना जन्नत या दोज़ख में? देखिए तो आपका साले सवाल है इलॉजिकल नहीं है, बहुत ही वैलिड है, और आपके सवाल की वजाहत के लिए एक सेशन दरकार है। आपके जवाब के लिए एक लंबा सेशन, बल्कि 1 या 2 सेशन दरकार है, क्योंकि वो बड़ी तवील हदीस में इसका तज़किरा किया गया है, जो कि बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हदीस है, मुस्तदरक हाकिम की है, बैक़ी की है, सुनन तिरमिज़ी वगैरह की है, जो सही बुखारी और सही मुस्लिम के सनदों पर सही आने वाली हदीस है, कि जिसमें यह कहा गया कि जब एक बंदे मोमिन की मौत का वक्त होता है, एक बड़ी तवील हदीस है, समझिए आप, बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। तो इंशाल्लाह फिर कभी किसी मौके से उसकी वजाहत में करूँगा इंशाल्लाह, वो भी हमारे यानी कि दुरुस्त में शामिल है इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। तो उसमें यही कहा गया कि मेरे अजीज़ भाई के जैसे ही किसी को दफन कर दिया जाता है तो उससे 3 सवालात किए जाते हैं। जब वो सही उसके सवालात के जवाब दे देता है तो वहीं से उसकी जो जन्नत की नेमतें हैं वहां से उसका सिलसिला शुरू हो जाता है। या अगर उसने जवाब सही नहीं दिए तो ऐसी सूरत में फिर दोज़ख का अज़ाब वहीं से उसका शुरू हो जाता है, जिसको हम बरज़खी ज़िंदगी कहते हैं। इसीलिए कहा गया ना, नबी अलैहिस्सलाम ने इसलिए दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल। हर नमाज में नबी अलैहिस्सलाम इस दुआ को पढ़ा करते थे। इस दुआ के पढ़े बगैर नबी अलैहिस्सलाम की नमाज खत्म ही नहीं होती थी। ये दुरूद इब्राहिम के बाद पढ़ते थे ना शेख जी, साहब? दुरूद इब्राहिम के बाद जो है मासूरा दुआ है, इस दुआ को जरूर बजरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि कब्र का जो अजाब है वो बरहक है। कब्र का अजाब बरहक है। जब आप 3 सवालात के जवाब दे देंगे तभी आपका सफर आगे बढ़ेगा, और आपकी मंजिल या तो जन्नत की नेमतें होंगी, जन्नत का बिछोना बिछा दिया जाएगा और जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी, जन्नत की जो नेमतें हैं वहीं से शुरू कर दी जाएंगी, और आपकी जन्नत इतनी कुशादा कर दी जाएगी, मद्द बसरी ही कहा गया हदीस के अल्फाज, ता हद नजर आपकी कब्र को वसी कर दिया जाएगा। और इसके बरअक्स कोई बद्दीन होगा, कोई काफिर होगा, ऐसा मुसलमान जो मुशरिक था होगा, उसकी जुबान से ये सवालात के जवाब निकलने वाले नहीं। होगा क्या? जहन्नम का अजाब, जहन्नम का बिछोना बिछा दिया जाएगा और जहन्नम के फरिश्ते दारोगे आकर के उसको अजाबात देंगे, इतना अजाब देंगे कि अल्लाह की पनाह। तो ये जो अजाबात का तस्करा है, इसका हमने यहाँ पर जिक्र किया है कि अगर वो जन्नत की नेमतों में होगा कोई शख्स, तो उसकी जन्नत की नेमतें और दोबारा कर दी जाएंगी। और मान लीजिए जहन्नम के अजाबात का शिकार होगा,
تو اس کے عذابات میں کمی کر دی جائے گی، یہ ہم نے کہا ہے۔ اور انشاءاللہ اس کی اور مزید وضاحت کے لیے ہم انشاءاللہ آئندہ دروس میں اس کو رکھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ صاحب۔ اور کوئی سوال ہے میرے بھائی؟ موضوع سے متعلق کریے، کیونکہ سوال جواب کے لیے علماء الحمدللہ موجود ہیں، تو آپ ان سے کر سکتے ہیں۔ موضوع کے متعلق ہے تو انشاءاللہ کریے۔ عبدالوہاب بھائی، علی بھائی، احتشام بھائی، آئی فون والے بھائی، محمد علیم الدین بھائی، محمد کامران بھائی، محمد بھائی، مجاہد بھائی، سیف اللہ بھائی، اگر موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کریے۔ کوئی چیز، کوئی لفظ آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو ہماری گفتگو کے درمیان، یا کسی چیز کے، جیسے کہ ابھی منہاج بھائی نے بھی سوال کیا تھا، تو اس طرح کا کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ عبدالوہاب بھائی، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صفدر بھائی، یہ آپ دعائے قبولیت میں جو رکاوٹ کے 7 پوائنٹس بتائے نا، جی اس میں 6واں پوائنٹ جو معاملت داری کچھ بتا رہے تھے وہ سمجھ میں نہیں آتا میرے کو، ذرا اس کی وضاحت کریے۔ پیسوں کی معاملت داری کچھ بتا رہے تھے آپ، اچھا، امانت داری، جی جی، اس کی وضاحت کریے۔ جی جی جی، میں دیکھیے یہ بتا رہا تھا کہ جو معاملے جو آپ کرتے ہیں، جو لین دین جو کرتے ہیں، اس میں بددیانتی سے کام لینا، معاملات جو داری آپ آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے معاملات جو کرتے ہیں، اس معاملے کے اندر اگر کوئی شخص بددیانتی سے کام لے رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی جو ہے یہ چیز آپ سے باز پرس کی جائے گی، آپ سے جو ہے سوال کیا جائے گا۔ معاملہ داری سے مراد یہی کہ جیسے کہ آپ لوگ لین دین میں کوئی چیز لیتے ہیں، کسی سے دیتے ہیں، کوئی کسی سے قرض لیتا ہے، کوئی کسی کو قرض دیتا ہے، اور اسی طرح سے خرید و فروخت کی چیزیں ہوتی ہیں، بیچنے خریدنے میں آپ جو ہے کوئی گھپلا کر رہے ہو، معاملہ داری میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہو۔ جیسے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ قرض لوگوں سے لے لیتے ہیں، قرض لوگوں سے لے لیتے ہیں اور پوچھنے پر بھی وہ قرض واپس نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں دنیا میں بھی ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، اور آخرت میں بھی ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، آخرت میں بھی۔ بلکہ اتنی وعید اس کے بارے میں سنائی گئی ہے کہ ہر کسی قسم کے لوگوں کی روحیں کہیں نہ کہیں ہوتی ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اچھے لوگوں کی جو روحیں ہیں وہ علیین میں ہوگی، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، علیین کا تذکرہ کیا گیا، اچھے لوگوں کی روح کی لسٹ، اور سجین خراب لوگوں کی روحوں کی لسٹ۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہوگا جو کہ مقروض تھا، مر گیا، قرض دینا تھا کسی کا، مر گیا، تو اس کی روح نہ علیین میں ہوگی نہ سجین میں ہوگی، بلکہ پھٹکتی رہے گی، اس کی روح جو ہے پھٹکتے رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک کہ معاف نہیں کریں گے اس شخص کو جب تک کہ لوگ اسے نہ معاف کر دیں۔ اور آپ بتائیے کہ آخرت میں کون کس کو معاف کرے گا؟ بلکہ لوگ آخرت میں یہ چاہیں گے کہ آپ کی نیکیاں مجھے مل جائے، آپ کے پیسوں کے بدلے مجھے نیکیاں دے دی جائے، ہر کوئی یہ چاہے گا۔ وہاں پر تو نفس نفسی کا عالم ہوگا، حتیٰ کہ ماں اپنے بچے کو نہیں پہچانے گی، باپ اپنے بچے کو نہیں پہچانے گا، دوست دوست کو نہیں پہچانے گا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، ایسا نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی نفسا نفسی کی حالت میں ہوں گے، پریشان ہوں گے اللہ رب العالمین کے خوف اور قہر سے۔ تو ایسے میں کون کس کو جو ہے معاف کرنے والا ہے، آپ بتائیں۔ تو یہ جو معاملہ داری ہے، انسان کو چاہیے کہ یہ حقوق العباد میں آتا ہے۔ حقوق العباد ہو سکتا ہے کہ اللہ کے جو حقوق ہیں، حقوق اللہ جس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ اس کو معاف کر دے، نمازوں میں کوتاہی ہوئی تھی، فرائض میں، عبادات میں کوتاہی ہوئی تھی، اللہ اس کو معاف کر دے اگر آپ اللہ سے توبہ استغفار کریں صحیح معنوں میں۔ لیکن جو حقوق العباد ہے، اگر اس کے اندر آپ نے کچھ گھپلا کیا، کوتاہی کی ہوگی، معاملات میں اگر کوئی آپ نے گڑبڑ کیے ہوں گے، تو اسی صورت میں عزیز بھائی آپ کی سب سے پہلے تو دعا قبول نہیں ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک کہ آپ کو معاف نہیں کریں گے جب تک کہ وہ خود جو بندہ جس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہوگا، حق تلافی کی ہوگی، اس حق تلافی کے بعد جب تک کہ وہ خود آپ کو معاف نہ کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ یہ جو ہے اس میں وضاحت طلب۔ جزاک اللہ خیر صفدر بھائی۔ بارک اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے، ہمارے یہاں پر بیٹھنے کو قبول فرمائے،
اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں پہ بیٹھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں صحت عافیت دے، تندرستی دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر جائز خواہشوں اور مرادوں کو اللہ تبارک و تعالی پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔